تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ سب سے بڑے ہیں، ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے. آسمان و زمین اسی نے بنائے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور یہ اسی لیے بنایا تاکہ انسانوں کو عملاً یہ جانچ لے، دیکھ لے کہ ایکم احسن عملا، ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کس کا عمل سب سے اچھا ہے. قرآن اور حدیث تمام انبیاء علیہ السلام صرف اسی بات کی ترغیب دینے کے لیے آئے اور اس سے بھرے پڑے ہیں کہ انسان دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کرے اور مرنے کے بعد اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ اعمال اس کے کام آئیں. دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک معتدل زندگی دی ہے موت کی تیاری کے لیے. انسان اس میں اپنے لیے موت کی تیاری کر سکتا ہے اور انسان کو اسی زندگی سے متعلق ہی پوچھا جائے گا. یعنی اگر کسی کی زندگی 20 سال ہے تو 20 سال کا اس کو حساب دینا ہے بالغ ہونے کے بعد. اگر 40 سال ہے تو 40 سال کا حساب دینا ہے، 50 ہے تو 50 کا حساب دینا ہے. تو انسان، ہر انسان کو اللہ نے اتنا زمانہ دیا ہے کہ اس میں وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. بچپن کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر لیا ہے
اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے اتنا زمانہ تمہیں نہیں دیا کہ تم جو ہے اس میں نصیحت حاصل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر جو اعمال کرتے ہیں اور وہ ہماری آخرت میں کام آتے ہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ متعلق ہیں اور 30 40 50 60 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑا عظیم فضل اور کرم اور احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں، اگر وہ ہم کر لیں دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو اس کا اجر و ثواب لامحدود زمانے تک ہمیں ملتا رہے گا۔ یعنی اس کی کوئی حد نہیں بیان فرمائی کہ کب تک ملے گا، قیامت تک مل سکتا ہے۔ جب تک وہ عمل جاری رہے گا اس وقت تک انسان کے لیے وہ عمل جاری ہے۔ تو یہ اعمال بہت قیمتی ہیں، کیونکہ انسان جیسے نماز پڑھتا ہے، 10 سال نماز پڑھی اس کو ثواب ملے گا، 20 سال پڑھی 20 سال کا ثواب ملے گا، 50 سال پڑھی 50 سال کا ثواب ملے گا، تلاوت اتنی کی جتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی اس کا ثواب ملے گا، دیگر شریعت کے احکام جو انسان زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن وہ اتنے سال ہے جتنا اس نے دنیا میں کیا ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا ختم ہو جائے گا، فیکٹری بند ہو جائے گی، یعنی آخرت کی فیکٹری بند ہو جائے گی۔ اعمال جہاں سے کمائے جاتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، انسان کا جسم ختم ہو جائے گا۔ دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جو لوگ آپ کے لیے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب تو دیکھیں قسمت کی بات ہے، تو کوئی آپ کے لیے کرے۔ قرآن کریم میں ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اصل حق تو اسی پر ہے جو اس نے خود کیا ہے، اس کا حقدار ہے، باقی دوسرا کرے یہ تو قسمت کی بات ہے، کوئی کر لے اس کے لیے۔ اللہ کے لیے کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کون کتنا کسی کو یاد کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو ہم دیکھ لیں، ہم کس کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم کتنا کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آج کل رسم و رواجوں کے مطابق لوگ جمع کر لیتے ہیں، دوسرا تیجا چوتھا، بس وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایصال ثواب پر ہمارا حق نہیں ہے، وہ قسمت میں ہے، کہیں سے آ گیا تو آ گیا، اضافی چیز ہے۔ مثال کے اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ملازم کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ جو مالک نے طے کیا ہے، دکان میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ مالک نے طے کیا ہے کہ یہ اتنا میں تمہیں دوں گا، کھانا دوں گا، فلاں چیز دوں گا، جو بھی طے کر لیا۔ اب مہینے کے بعد وہ صاحب اپنی طرف سے اضافی کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے، وہ آپ کا حق نہیں ہے، اس کی مرضی، وہ دے دے نہیں دے تو نہ دے۔ 10 سال آپ اس کے ساتھ کام کریں، آپ وہ نہ دے تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف عدالت نہیں جا سکتے کہ یہ دیکھو جی میرا اس نے مجھے ہدیہ نہیں دیا، وہ حق نہیں ہے۔ لیکن تیسری قسم کے اعمال کی وہ قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر لو جس کا سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے بعد ہمارے وہ اعمال ختم نہیں ہوں گے۔
وہ چلتے رہیں گے، اور اس میں ہم کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ عمل ہمارا ہی ہے، وہ دوسرے کا عمل نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب تو خالص کسی دوسرے کا عمل ہوتا ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں، بس مجھے کہا آپ دعا کر دیجئے، میں نے کہا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یہ ایصال ثواب ہے۔ جنازے میں لوگ شریک ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مسلمان کا حق ہے جنازے میں شریک ہونا، جنازہ پڑھنا مسلمان کا، اس کی جنازے کے پیچھے چلنا۔ 150 لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے جنازہ پڑھ دیا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے اعمال، قبرستان سے کسی کا گزر ہوا، اس نے کہا یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ یا اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سب قبرستان والوں کو بخش دیا۔ لیکن ایک عمل انسان کا وہ ہے جو انسان زندگی میں کر کے جاتا ہے اور قیامت تک اس کو اجر ملتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو اپنا عمل ہے وہ ختم ہو گیا۔ جیسے وہ اپنی مرضی سے دن میں نمازیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، حج کے لیے جاتا تھا، عمرے کرتا تھا وغیرہ، سب ختم ہو گیا، اب نہیں کر سکتا۔ سب یہ 6 فٹ کے جسم کے ساتھ ہیں، قد کے ساتھ ہیں، سانس کے ساتھ ہیں۔ لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں انسان اگر زندگی میں کر لے وہ خوش نصیب، وہ خوش قسمت، وہ ایسی فیکٹری لگا کے چلا جاتا ہے کہ قیامت تک اس کو ثواب اس کا ملتا رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی فرمایا یہ ختم نہیں ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا نعمت عطا فرما دی کہ ہم ایسا بھی کام کر کے جا سکتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارا کام چلتا رہے گا۔ اور وہ 3 چیزیں فرمایا، نمبر 1 صدقۃ جاریہ، انسان صدقہ جاریہ کر کے جائے، کوئی ایسا صدقہ کرے جو ہمیشہ کے لیے جاری ہو، جو چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اب جتنے لوگ اس سے نفع حاصل کرتے جائیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس نے کیا تھا، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، تقدیر کے مطابق اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اس کے لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر صدقہ اگر جو ہے وہ انسانیت کی منفعت کا ہو، بعض صدقات ایسے ہیں جس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے، جیسے ہسپتال بنا دیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مسافر خانہ بنا دیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی اور کسی غریب کو کوئی گھر بنا کے دے دیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی اور کوئی ایسا کام کر دیا، کنواں کھود دیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ کنواں چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن بعض صدقات جاریہ کا ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ نے مدرسہ بنا دیا، مدرسہ جس میں قرآن و سنت اور وحی الہی کی تعلیم ہوتی ہے، تو وہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے۔ وہاں سے جتنے علماء پیدا ہوں گے، حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، ترجمہ پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، دین کے مسائل سیکھنے والے، حرام و حلال جاننے والے، فتویٰ دینے والے، اور پھر وہ جتنا آگے کام کرتے جائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ نے مسجد بنا دی، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ مسجد جب تک
اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک جگہ جب مسجد یا مدرسہ بن جاتا ہے وہ قیامت تک رہتا ہے، قیامت تک رہتا ہے۔ مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، جیسے ہم سمجھ لیں جیسے ہمارے شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ہیں، پرانی 70 سال 100 سال 500 سال پرانی مسجدیں، نہ جانے کس نے بنائی تھی، کس نے وہ زمین وقف کی تھی، جس نے اس کی تعمیر شروع کی تھی، قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کا نام و نشان نہیں ہے، خان نسب حسب کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمہ اللہ، یہ الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی میں دوسرا ہزار، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1000 سال تک اس کو کہتے ہیں پہلا ہزار۔ پھر جب 1000 کے بعد 11ویں صدی شروع ہوئی نا تو اس کو کہتے ہیں دوسرا ہزار، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ دوسرا جو 1000 سال شروع ہوئے اس کے سب سے بڑے مجدد حضرت سید احمد سرہندی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ان کا قول ہے، میرا اور آپ کا قول اور عام معمولی آدمی کا قول فرماتے ہیں کہ مسجد اور مدرسہ، فرمایا کہ جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام ہیں ان کا اور مدرسے میں خرچ کرنے کا فرق اتنا ہے کہ اگر دوسرے رفاہی کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرو اور مدرسے میں 1 کوڑی، اس وقت کوڑی ہوتی تھی نا، مدرسے میں 1 کوڑی خرچ کرنا دوسرے رفاہی کاموں کے بدلے میں، یہ 1 کوڑی لاکھوں روپے سے اعلیٰ ہے۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ مدرسے بناتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، جو لوگ مدرسے بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے یہ جو مدارس کے محتمم ہوتے ہیں نا، مدارس بنانے والے، ہماری نظر میں حقیر ہوتے ہیں، لیکن جو ان میں سے مخلصین اور دین کے پابند اور آخرت کو مد نظر رکھ کر مدارس بناتے ہیں، ان کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لاکھوں لوگ مل کر چندہ اس کو دیتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کا جو صدقہ جاریہ ہے اس سے بڑھ کر خود اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس ایک محترم صاحب کا، کیونکہ ذریعہ تو وہ بن رہا ہے نا بھائی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹونک کے جو بانی ہیں، ہمارے بہت بڑے اکابر علماء میں سے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صحیح طور پر مدرسہ بنانے والے اور مدرسہ چلانے والا محتمم وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو غلط کر رہا ہے وہ اس کا الگ حساب ہے۔ وہ دنیا میں ہر کام میں کون سا کام ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے؟ ڈاکٹروں میں بھی غلط لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہر کام میں۔ ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں۔ جو صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اب حضرت بنوری رحمہ اللہ نے جو ادارہ قائم کیا، جب تک چلتا رہے گا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو مدارس دینیہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو انسان کو ثواب ملتا ہے مرنے کے بعد اور وہ ختم نہیں ہوتا، وہ علم ہے، علم۔ اور فرمایا کہ علم بھی وہ جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی تعلیم دی ہے امت کو وہ علم دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد جو کتاب ہمارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں نا، اس کا نام کیا ہے؟
کون سی کتاب چھوڑ کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلام اللہ، قرآن مجید، کوئی اور کتاب نہیں چھوڑ کر گئے۔ کوئی طب کی کتاب، کوئی حکمت کی کتاب، کوئی سائنس کی کتاب، کوئی میڈیکل کی کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑ گئے، کوئی ریاضی، کوئی حساب کی کتاب نہیں چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو چھوڑ گئے وہ کتاب اللہ۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی فرمان، اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت رسول اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کی بات فرما رہے ہیں وہ علم دین ہے۔ دوسری چیز جس کا نفع جلتا رہتا ہے وہ علم دین ہے۔ یعنی میں نے کسی کو پڑھایا، جو پڑھنے والوں نے آگے کسی کو پڑھایا، انہوں نے آگے کسی کو پڑھایا، انہوں نے آگے کسی کو پڑھایا۔ پڑھانے میں شامل یہ نہیں ہے کہ صرف بخاری پڑھائی، کسی کو میں نے الف پڑھایا، اس نے آگے جا کر کسی کو الف پڑھا دیا، کسی کو سورہ فاتحہ پڑھا دی، اس نے آگے سورہ فاتحہ پڑھا دی، کسی کو سورہ اخلاص سکھائی، اس نے آگے سورہ اخلاص سکھا دی۔ قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم ينتفع جس سے نفع ملے۔ دین کا جتنا بھی علم ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آیا۔ تو یہ ساری امت تک قیامت تک جتنا دین کا کام کرے گی سب کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس لیے امت تو کبھی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ وہ تو سرچشمہ ہوتا ہے، سارا دین اسی کا فیض ہوتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ امت بڑی سے بڑی عمل ہو وہ سب کا ثواب اس نبی کو ملتا ہے۔ پھر صحابہ کرام اجمعین جو ہم تک دین کے پہنچانے کے ذریعہ بنے، جن کے ذریعے سے دین ہم تک آیا۔ قرآن ہمیں صحابہ نے بتایا، قرآن ہمیں، حدیث ہمیں صحابہ نے پہنچائی، ان کو کتنا درجہ مل رہا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل آج ہر ایرے غیرے اٹھتا ہے، منہ کھولتا ہے اور اکابر اور سلف صالحین کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، 1400 سال سے ان کا فیض جاری ہے، پوری دنیا میں ان کے علوم و فیوز، ان کی برکات سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی اس کی کوشش کرے کہ علم پھیلائے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، کہ انسان کے نیک اولاد نیک ہو۔ اس لیے کہ کسی انسان سے دنیا میں اگر محبت ہو سکتی ہے نا، یا کسی مرنے کے بعد کسی سے تعلق اور واسطہ قریب کا رشتہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اولاد ہے۔ پھر بھی یاد کر سکتی ہے کہ میرے والد ایسا تھا، ہماری والدہ ایسی تھی، دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، حسب۔ اور انسان کا مرنے والے کا وارث اولاد ہوتی ہے، اس لیے اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اولاد انسان کی اپنی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی پرورش کی، گویا کہ اس کو خود ہی پالا پوسا اور اس کی تربیت کی، اس کو نیک بنایا۔ اولاد جتنے بھی اچھے کام کرے گی سب کا اجر و ثواب والدین کو خود بخود ملتا ہے۔ اور پھر اگر وہ دعا کرے، حدیث میں آتا ہے یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو یدعو لہ کی قید ہے یہ نور علی نور ہے، یعنی اولاد کے تمام نیکیوں کا ثواب تو ویسے ہی مل جاتا ہے، لیکن اس پر مزید وہ دعا بھی کرے، اپنے والدین کے لیے صدقہ مزید کرتی رہے، تو یہ اس پر اور اضافی ہو جاتا ہے، اعلیٰ نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ
انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض جب انسان دنیا سے جاتے ہیں تو ایسے فراوانی سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کے کام دنیا میں لے لیتے ہیں، اور ان کی موت پر حقیقت یہ ہے کہ کوئی افسوس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فقیر آدمی تو وہ ہے جو آخرت میں اس کے بعد اعمال نہ ہو، نیکیاں نہ ہو، یہ غریب محتاج. ابھی قریب میں ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. یقین جانی رشک آتا تھا، رشک. کتنے عظیم لوگ ہیں. دارالعلوم کراچی کے ایک ایک در و دیوار سے کو دیکھ کر آدمی کہتا تھا کہ یہ حضرت کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جب تک دارالعلوم قائم رہے گا صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے، اور پھر ان کے والد کے لیے بھی ہوگا. ان سے پہلے گزرے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کتنے طلباء کرام، لاکھوں، بلکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ اگر سب ملا لیں تو کروڑوں کی تعداد میں. آج شاید پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ ہو جہاں ان کے لیے صدقہ جاریہ نہ ہو. یعنی یوں سمجھ دیکھیں میں نے بھی دارالعلوم سے پڑھا ہے، تو میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ یہ بھی انہی کے فیض میں داخل ہو رہا ہے. جو کچھ کر رہا ہوں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کروڑوں انسان، طلباء، علماء، فقہاء، محدثین، مفتیان کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، خانقاہیں چلانے والے، مدارس چلانے والے، بڑے بڑے دین کی شعبوں کو چلانے والے، تبلیغ کرنے والے، جہاد کرنے والے، یہ سب کے سب ان کا صدقہ جاریہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو اولاد بھی ایسی عطا فرمائی کہ وہ بھی قابل رشک ہیں. کسی نے پچھلے دنوں ایک بات تحریر آئی تھی، فرمایا کہ کیا ہی خوش قسمت والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی اولاد عطا فرمائی. دنیا میں اس کا مقابلہ تو نہیں کیا ہے سب. یہ تو قسمت سے ملتی ہے. یہ تو دو وہ بھائی ہیں جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو آسمانوں تک پہنچا دیا، ورنہ ماشاءاللہ سارے بھائی اللہ والے. حضرت رضی عثمانی صاحب، ذکی کیفی صاحب، حضرت مولانا ولی راضی صاحب، پانچوں بھائی اللہ والے. اور اللہ تعالیٰ نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کو بھی جو اولاد عطا فرمائی وہ بھی بہت بڑے عالم، ڈاکٹر، مفتی، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، تقوی کے اعلیٰ تقوی کے اوپر فائز. تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی جو اپنی بقیہ زندگی ہے ان میں سے یہ سب کام یا کچھ تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، یعنی ہم کوشش کریں کہ کچھ کر لیں. اللہ تعالیٰ تو سب کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سے کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو ارادہ کرنا چاہیے کہ بھائی جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو کچھ ہمارے پاس بھی کچھ بینک بیلنس ہو نا، کچھ فیکٹری، کچھ کارخانے دین کے چھوڑ کر جائیں، جو ہم قبر میں جا کر خاک ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، لیکن ہمارے اعمال نامے جاری رہیں اور ہمیں اس کا فیض، اس کی برکت ہمیں پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.